السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسے حکیم کا واقعہ بیان کروں گا جو حکیم نہیں تھا مگر حکیم بنا ہوا تھا اور قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ابن جوزی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جولا جو چارپہیا بناتا ہے وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اسی راستے میں ایک حکیم طبیب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے بہت رش لگا ہوا تھا، لوگ دوائیاں لے رہے تھے اس سے۔ وہ کسی کو حق گلاب تجویز کر رہا تھا، کسی کو کٹا املی تجویز کر رہا تھا، کسی کو کیا تجویز کر رہا تھا۔ اس جولاہے نے، اس بیوقوف نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ سیدھا گھر آیا، بیوی سے کہا میرے لیے بڑا عمامہ دیکھو، پگڑی بڑی دیکھو، میں حکیم طبیب بننا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، لوگوں کو جان سے مار دو گے، لوگوں کو نقصان کر دو گے، غلط دوائی تجویز کر کے لوگ جان سے چلے جائیں گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے عہد کیا ہے، یہ طبیب بن کر میں دکھاؤں گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام ہے۔ خیر بیوی نے اس کے لیے عمامہ تیار کیا، بڑی پگڑی اس نے سر پر رکھ کر ایک جگہ دکان کھولی اور بیٹھ گیا۔ اب اس کی قسمت اچھی تھی، جو بھی اس کے پاس آ رہا ہے اور یہ اپنے طرف سے دوائی لکھ کر رہا ہے، اس کے لیے کسی کے لیے آپ گلاب تجویز کر رہا ہے، کسی کے لیے کیا، اور وہ اس پر شفا پا رہا ہے۔ تو یہ مشہور ہوتا ہے، بہت پیسے اس نے کمایا، اور گھر میں اس کی بیوی کو اس کے لیے کوئی دوائی گولیاں بناتی، وہ لا کر لوگوں کو دیتا تھا۔ تو بیوی نے اس کو کہا شوہر میاں، ہم نے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ایک قسم کی گولی دی ہے، ایسا نہ ہو کسی کا نقصان ہو جائے، ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے، پیسے ہم نے بہت کما لیے، بس کرتے۔ شوہر نے کہا نہیں، بس نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک باندی تھی، تو وہ بیمار تھی، ایک ملکہ کی باندی تھی، غلام جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ باندی جب اس کے پاس آئی، اس نے علاج کیا، وہ درست ہو گئی۔ وہ ملکہ کے پاس گئی، ملکہ کو کہا اس طرح حکیم ہے، نیا حکیم ہے، اس طرح علاج کرتا ہے۔ تو ملکہ نے کہا بلاؤ، بادشاہ بھی بیمار ہے، بادشاہ کا بھی علاج کر دے۔ تو اس نے خیر بادشاہ کا علاج کیا، بادشاہ بھی تندرست ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ کے قریب ساتھیوں میں بن گیا اور بہت مشہور ہو گیا پورے ملک میں۔ تو وہاں ایک تاجروں کا جماعت جو اس شخص کو جانتے تھے، وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ حکیم طبیب مبیب نہیں ہے، یہ تو جھولا ہے یا چارپہیا بنانے والا ہے، کپڑے بننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کا امتحان اسے کچھ پتہ نہیں ہے حکمت کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ٹیسٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ تم کس طرح حکیم ہو، کس طرح طبیب ہو۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسی جگہ مجھے لے جاؤ جہاں بہت سے مریض ہو، بہت عرصے سے بیمار پڑے ہو، اس طرح جگہ ہے، میں اس کا علاج کر دوں گا، اس سے اور کیا مزید امتحان چاہیے آپ کو، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ جو مریض پڑے ہوئے بہت عرصے سے بیمار ہے ان کا علاج کر دو، پتہ چل جائے گا تیرا تو حکیم ہے یا جھوٹا ہے۔ تو جب یہ وہاں گیا، وہاں جو ان کا بڑا تھا اس اسپتال کا، اس کو بلایا، اس کو کہا میں بادشاہ کے قریب ساتھیوں میں سے ہوں، وہاں سے میں آیا ہوں ان کا علاج کرنے، مگر جو طریقہ میں اپناؤں گا آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے، اگر بتایا تو میں تجھے پھانسی لگوا دوں گا، اگر نہیں بتایا تو میں آپ کو انعامات دوں گا، انعامات کی برسات کر دوں گا آپ پر۔ تو وہ خوش ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو اس نے بہت بڑی کڑھائی منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر گرم کر دیا، اور مریضوں کو لین سے باہر بٹھایا اور کمرے کے اندر خود بیٹھ گیا کڑھائی کے قریب، ایک ہی مریض کو علاج کے لیے بلایا۔ وہ پرانے مریض تھے، وہ سستی سے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ مریض جب اندر آیا تو اندر دیکھا کڑھائی میں تیل ابل رہا ہے۔ تو اس نے حکیم نے مریض سے کہا، اس جالے حکیم نے کہ اس کڑھائی میں بیٹھ جاؤ، تمہارا علاج جو ہے اسی کڑھائی میں ہے۔ مریض نے کہا حکیم صاحب میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا دوڑ کے جاؤ۔ تو وہ مریض تیزی سے کمرے سے دوڑتا ہوا نکلا اور کہا میں صحتیاب ہو چکا ہوں۔ دوسرا مریض آیا، اسی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، یہاں تک کہ تمام مریضوں کے ساتھ یہی کہ سب کو کہا کڑھائی میں بیٹھو، کسی نے کہا تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر حکیم صاحب باہر نکلا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا سب کا علاج ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو اور قریب کر لیا، اور تاجر جو جماعت جس نے شکایت لگائی تھی
اس کو ٹھیک طرح سنائی، کہا تم نے اس طرح ایک بڑے حکیم برا بھلا کہا، اس کی غیبت کی، تمہارے ذاتیات ہیں ان کے ساتھ، اور اس حکیم کو، جعلی حکیم کو جو بنا ہوا تھا، اس کو مزید انعامات سے نوازا۔ السلام علیکم۔